بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ کی ان گنت ہم پہ نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو، شمار بھی کرنا چاہو، گن بھی نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ان گنت ہیں، ہر لمحہ ہر آن اللہ کی نعمتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا احسان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے احسان جتلایا نہیں کہ یہ میرا احسان ہے، اور احسان جتلانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا نہیں کہ میرا احسان ہے۔ ایک واحد اللہ کا احسان اس امت محمدیہ پر ایسا عظیم احسان ہے کہ وہ احسان کرنے کے بعد اللہ نے اس احسان کو جتلایا بھی ہے کہ یہ میرا تم پہ احسان ہے کہ یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے، یہ نعمت میں نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ اور وہ نعمت اللہ کے خزانے میں بھی ایک، اللہ نے وہ نعمت نہ ان سے پہلے بنائی نہ بعد میں بنائیں گے۔ وہ نعمت، وہ عظیم احسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، وہ حضور کا وجود ہے کہ جن کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا تم پر کہ تم میں اپنے ایک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ خصوصیت ہمارے پیغمبر کو ملی۔ کسی بھی پیغمبر کو بھیجنے کے بعد اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ ہاں، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ نے حضور کی برکت سے حضور کی امت کو یہ شرف دیا، یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ ان کے لیے پوری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا کہ جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہب میں ان کی عبادت ان کے عبادت خانے میں ہوتی ہے، ان کے کلیسا میں ہوتی ہے، ان کے چرچ میں ہوتی ہے، اور مسلمان نماز مسجد میں پڑھنا چاہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، جنگل صحرا میں پڑھنا چاہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں پڑھنا چاہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، ہوا اور فضا میں پڑھنا چاہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ پانی کی گہرائی میں پڑھنا چاہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت پیغمبر کی برکت سے اس امت کو ملی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، پوری زمین کو عبادت کے لیے خاص کر دیا، جہاں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت میں، حضور کی امت محمدیہ میں، اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔ وہ بڑے بڑے علماء پہلی امتوں میں کسی میں بھی نہیں ہیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ میں پیدا کیے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسا فقیہ کہاں ہے پہلی امتوں میں؟ پہلی امتوں میں نہیں ملے گا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت جنید بغدادی جیسا زاہد، متقی، پرہیزگار، اللہ کی محبت دل میں رکھنے والے، وہ پہلی امتوں میں نہیں ملیں گے۔ امام رازی، امام غزالی، مولانا قاسم نانوتوی جیسے متکلم، وہ پہلی امتوں میں نہیں ملیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اس امت میں پیدا کیے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ کمال حضور کا کہ حضور کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس آخری امت میں بڑے بڑے علماء، جلیل القدر
علماء، مفتیان کرام، مشائخ، بزرگان دین، اولیاء کرام پیدا کیے۔ پہلی امتوں میں اس قدر بڑے نہیں تھے جس قدر بڑے اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا فرمائے۔ یہ بھی حضور کی خصوصیت۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضور کی امت کی تعداد کو بڑھا دیا۔ حضور کی امت کی تعداد سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتوں کو جمع بھی کر لیں، اکیلے ہمارے پیغمبر کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نبیوں کے منبر لگائیں گے، سٹیج لگے ہوں گے، ان کے پیچھے ان کی امتیوں کی کرسیاں لگی ہوں گی، صفیں بنی ہوں گی، لائنیں بنی ہوں گی، اور 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا کہ 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کی امتوں کی ہوں گی۔ تو تمام پیغمبروں کی امتوں کی صفیں صرف 40 اور امت محمدیہ اکیلی کی صفیں، لائنیں 80 ہوں گی۔ اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد پہلی تمام امتوں سے زیادہ، پہلی تمام امتوں سے بہت زیادہ کثرت میں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ کہ ہمارے پیغمبر کے تقریر، ہمارے پیغمبر کی گفتگو کے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن مفہوم بڑا وسیع ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب دیکھا جائے تو حدیث تو بالکل مختصر سی ہے، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ کسی بھی عمل میں نیت کا دخل ہوتا ہے، دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں تب نیت کو دیکھیں گے، روزہ رکھیں تب نیت کو دیکھیں گے، جہاد کریں تب نیت کو دیکھیں گے، تلاوت کریں تب نیت کو دیکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں تب نیت کو دیکھیں گے، علم حاصل کریں تب نیت کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ کوئی بھی کام کریں اس میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اب الفاظ تو مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انما الاعمال بالنیات، الفاظ مختصر ہیں لیکن مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو بے شمار احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ الفاظ بالکل مختصر، مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جامع تھے کہ مختصر الفاظ میں بھی پورا مفہوم، بہت وسعت رکھنے والا مفہوم بیچ میں آ جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ خصوصیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو آخری پیغمبر کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے، ان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی مکمل سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔